حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو اس دور کا سب سے بڑا جو گنڈا تھا وہ فرعون اس کا نام. اس نے بہت ظلم کیا لوگوں پہ. اس کا ظلم ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کر کیا. تو اس کو خواب دکھایا پہلے. تو فرعون نے خواب دیکھا تو اس کے جو نجومی تھے انہوں نے بیان کیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا, تیری حکومت کا تو اس نے بولا کہ میں بچے ہی پیدا نہیں ہونے دوں گا. اور اس نے اعلان کر دیا کہ ہر مرد اپنی بیوی سے الگ رہے. جتنے بچے ماں کی پیٹ میں آئے ہیں وہاں ہر دروازے پر ایک دائی مقرر کر دو کہ جیسے ہی بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دو. اتفاق کی بات جب یہ اعلان ہوا تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امی کے شکم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے. وہ دائی آئی, وہ فرعون کی یہاں نوکری کرتی تھی, وہ وظیفہ خوار تھی, لیکن اللہ نے اس دائی کے دل میں حضرت موسیٰ کی امی کی محبت پیدا کی. حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو دائی نے کیا کہ اتنا خوبصورت بچہ ہے. دیکھو ہر نبی خوبصورت ہوتے ہیں, نبی کا نسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے ہر دور میں, نبی کا حسن سب سے زیادہ ہوتا ہے, نبی کا تقوی ان کا علم, یعنی نبی ہر دور میں ممتاز ہوتا ہے, ہر نبی کی شان. تو بہت خوبصورت تھے. تو دائی نے کیا کیا, بکری ذبح کی اور بکری ذبح کر کے ہانڈی میں ڈالی اور ڈال کر کے فرعون کے محل کے پاس رکھوا دیا کہ بھئی دیکھو بچہ پیدا ہوا تھا, ہم نے اس کو ذبح کر دیا. قصہ تمام ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا اپنی امی سے, امی ابھی تو یہ بچہ پیٹ میں تھا اور یہ پیدا نہیں ہوا تھا, اور ہم نے چونکہ یہ بات نہیں کی تھی تو بچے کی جان خطرے میں تھی. اب ہم کہہ چکے کہ بچے کو ہم نے ذبح کر دیا, اور اب اگر ہم پکڑا گئے تو اکیلا بچہ نہیں مرے گا, تم بھی مرو گی, میں بھی مروں گی, یہ دائی بھی مرے گی, سب مریں گے. تو ماں نے کہا بیٹی کیا کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ امی ایک کام کرو, میں ایک صندوق لاتی ہوں, صندوق کا انتظام کرتی, وہ صندوق میں تم موسیٰ کو ڈال دو اور اس کو دریا میں ڈال دو. تو آپ نے کہا میرے بچے کو میں دریا میں, کہا کہ یہ نہ کرو گے تو بچہ بھی گئے, تم بھی گئے, ہم بھی گئے, پوری فیملی جائے گی, پورے خاندان جائے گا. لیکن اتنا ہوگا کہ بچہ دریا میں جائے گا, کہیں نہ کہیں کسی کو ملے گا, وہ پال لے گا, تمہارا بچہ زندہ تو رہے گا اور تم بھی زندہ رہو گی. اب ماں سے پوچھو, ایک دو دن کا بچہ وہ صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالے کیسے؟ ان علماء کرام سے پوچھئے. آدمی کوئی چیز کہیں بھی رکھے بعد میں وہ چیز وہاں مل سکتی ہے, لیکن جو چیز دریا میں ڈالی جاتی ہے, دریا میں ڈالی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں مل سکتی, کیونکہ دریا بہتا رہتا ہے, اور دریا میں ڈالی ہوئی چیز پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گی, کہیں مل سکتی ہے, دریا میں ڈالی ہوئی چیز نہیں مل سکتی. اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر, ہاں یعنی نیکی کر کے بھول جا, وہ تجھے ملنا نہیں ہے. پھر کیسے ملے گی؟ اگر اللہ نے قبول کر لی تو پھر اللہ اپنے شان کے مطابق اس کا صلہ دے گا. تو دریا میں ڈالنا ہے. اب آپ نے صندوق میں رکھا تو صحیح, دریا میں ڈالنے کے لیے جب پہنچی, ماں کی ممتا پھڑک اٹھی, ماں کے سینے میں جوش مارنے لگی ممتا. آپ نے اس صندوق ڈالتے ہوئے رو پڑی, اور روتے روتے, دیکھو جب انسان پر آخری وقت آتا ہے کسی بھی معاملے میں, اینڈ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی نظر کس پر پڑتی ہے؟ اپنے مولا پر. جیسے ہی صندوق دریا میں ڈالنے لگی نظر اٹھی اور روتے ہوئے کہا اللہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو چیز تیری پناہ میں اور تیری امان میں دے دی جاتی ہے وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی. میں نے اپنا بیٹا تیری امان میں دے دیا, اس کو تیرے سپرد کیا, تیری مدد میں دیا, تیری امان میں دیا, بس جیسے ہی ڈال دیا اور واپس لوٹ گئی. خدا کا کرنا وہ دریا سے نہر نکل کر فرعون کے محل میں جاتی تھی اور وہ صندوق اسی محل میں چلی گئی. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا. دیکھو اللہ کی شان, اللہ کو پہچانو, اللہ پہ بھروسہ کرو. ارے فرعون جیسے کافر کے لیے آسیہ جیسی مومنہ پیدا کی جاتی ہے, کبھی سوچا فرعون کو آسیہ کیوں دیا؟ کیوں دیا فرعون کو آسیہ؟ اللہ کی شان سمجھو, اس پہ بھروسہ کرو. سائے سے ڈرنے والوں, چپکلی کتے بلوں سے ڈرنے والوں, اپنے جیسے انسانوں سے ڈرنے والوں, جس خدا کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی شان سمجھو. فرعون جیسے پاپی اور ظالم کے گھر میں آسیہ کو کیوں پہنچایا؟
आसिया को इसलिए पहुंचाया कि मूसा तुम्हारी परवरिश करनी थी तो तुम्हारे पहुंचने से पहले एक पाकीज़ा गोद का इंतजाम कर दिया गया, वरना कभी काफिर के घर में भी मोमिना बीवी पहुंची है, वो भी आसिया जैसी मोमिना। देखो मूसा को बाद में ले जाते हैं, पहले उनके लिए गोद का इंतजाम करते हैं। वजह सिर्फ ये कि मां ने कह दिया तेरी पनाह में दिया, मां ने कहा तेरी पनाह में दिया। और फिर सुनो, जब वो नहर के जरिए से आया, आसिया के साथ बैठा था, प्यार की बातें हो रही थी। ये बात भी आपको बताऊं, खास बात, जब फिरौन के निकाह में आसिया गई तो अल्लाह ने फिरौन को नामर्द कर दिया ताकि वो आसिया के साथ बीवी जैसा सलूक न कर सके। आसिया की हिफाजत की, इसीलिए उसके यहां बच्चे नहीं थे। और फिर बच्चे नहीं होने पे क्या, जिसके यहां बच्चे नहीं होते उसको बच्चे की बड़ी अहमियत होती। जब संदूक आई, उठाई, खोली तो देखा कि बच्चा, और इतना खूबसूरत, कहा ये वही है जो मैंने ख्वाब में देखा था कि वो मेरी हुकूमत खत्म। आसिया ने कहा ये सब वहम है, ये कोई यहां से आ रहा है, दरिया में तो चीजें दूर से बह के आती है, दूर से बह के आ रही है, अपने यहां से थोड़ी आ रहा है। और निकाला, और निकालने के बाद फिरौन को आसिया ने कहा लोग ताना देते हैं कि तुझे औलाद नहीं, इसको ही अपना बच्चा बना लेना, बेटा बना ले, तो ये ताना खत्म हो जाएगा। उसको बात समझ में आई। देखो अल्लाह की शान देखो। और उसने कहा हाँ इसको बेटा बना ले। और जब बेटा बना ले तो फिर क्या कहा, लाओ। अब देखो जो कत्ल करा रहा था, इतने सब बच्चे कत्ल कराए जिसके लिए, अब वो अल्लाह की पनाह की बरकत, अल्लाह की पनाह की बरकत। अब क्या कह रहा है, लाओ सारी दाइयों को और मेरे इस बच्चे को, मेरे बच्चे को ये दूध पिलाएगी और मैं उनको इनाम दूंगा। आप देखा सारी दाइयां आई, वो मुसलमान नहीं थी, वो फिरौनी थी। मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया, मुंह फेर लिया। तवज्जो है, मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया, मुंह फेर लिया। अरे नादान, जब मूसा काफिरा का दूध नहीं पीते और मूसा को काफिरा का दूध पीने नहीं देते, इतनी गैरत है अपने नबियों के लिए, काफिरा का दूध पिया नहीं, पीने दिया नहीं। तो जब मूसा काफिरा का दूध नहीं पीते तो काफिरा के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकते हैं? जब मूसा की दाई काफिरा नहीं हो सकती तो महबूब की माँ काफिरा कैसे हो सकती है? हमारे नबी की माँ काफिरा नहीं थी, हमारे नबी की माँ तो मोमिना थी, बल्कि मोमिना औरतों की शान थी वो, इसलिए कि मेरे नबी की अम्मी जान थी वो, जो नबी सबकी जान है, आमिना उस नबी की भी अम्मी जान है। मेरे नबी की अम्मी की शान क्या होगी? लेकिन अब आप कहेंगे हुजूर ने तो हलीमा का पिया दूध। तवज्जो, बहुत खास बात आ गई। आपने मिलाद भी रखा था ना इसका उन्वान, इसलिए आ गई मिलाद की बात। जश्न गरीब नवाज के साथ मिलाद की बात भी आ गई। हाँ देखिए, मूसा ने काफिरा का पिया नहीं और हलीमा का हुजूर ने पी लिया, सोएबा का भी पी लिया। कहा उन्होंने तो नहीं पिया, वो तो मेरे नबी के बाद के मर्तबे के है ना, और हमारे नबी ने पी लिया काफिरा का। हमने कहा हाँ पी लिया, फर्क क्या है? मूसा ने काफिरा का पिया नहीं, तवज्जो आपकी, मूसा अलैहिस्सलाम ने काफिरा का पिया नहीं, और मेरे नबी ने जिसका पी लिया उसको काफिर रहने दिया नहीं। जिसका पी लिया उसको काफिर रहने दिया नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह ने जिस जिस दाई का दूध पिया है, अल्लाह ने हर दाई को कलमा पढ़ने की तौफीक अता की। काफिरा का न पीना ये भी बड़ी बात है, लेकिन पीकर काफिरा को मोमिना बना देना उससे बड़ी बात है। ये शान अपने नबी की, इसीलिए तो मेरे इमाम कहते सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारी
دائیں آئی, کسی کا نہیں پیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی تھی, اعلان سن کے دائیوں کو بلایا تو انہوں نے فرعون سے کہا, فرعون ایک دائی اپنے شہر میں ایسی رہتی ہے جو پاکیزہ سمجھدار بچے کسی کا دودھ نہیں پیتے اس کا پی لیتے. میں اس کو جانتی ہوں, وہ آئی نہیں ہے کیونکہ وہ آتی نہیں ہے جلدی. اگر تو کہے تو بلا کے لا, کہا بلا کے لا, اگر پی لیا اس بچے نے تو ہم اس کو ڈبل انعام دیں گے. وہ بھائی امی چلو چلو, موسیٰ مل گئے. کہاں ہے وہ؟ فرعون کے محل میں. وہ کسی کا نہیں دودھ پی رہے ہیں, چلو آئی, جیسے ان کی گود میں دیا دودھ پینے لگے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے دل پہ الہام کیا, اے موسیٰ کی امی, تو نے اس کو میرے حوالے کیا تھا نا, میری امان میں دیا تھا نا, دیکھ جو چیز ہماری امان میں دی جاتی ہے ہم اس کی کیسی حفاظت کر کے لوٹا دیا تھا. موسیٰ کی امی نے حضرت موسیٰ کو اللہ کی امان میں دیا تو فرعون کے پنجے اور شکنجے میں بھی آرام سے پرورش پاتے رہے. دوسری عالمی جنگ سے ڈرنے والوں, کسی کا کچھ بھی ہوگا, نماز پڑھ کے اللہ کی پناہ حاصل کر لو, کہیں کچھ بھی ہوتا رہے گا, انشاءاللہ تمہارے بالوں پر کبھی غبار بھی نہیں آئے گا.